آپ کو اچھے طریقے سے پتا, آپ پبلک سروس کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو سروسز دینا یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے. کسی کی کامیابی جلدی ہے, کسی کی لیٹ ہے, کسی کی نہیں ہے. ہر کوئی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر, ہر کوئی نہیں بنتا. 15,000 لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں ڈاکٹرز کا اور 2-3% لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ضرور سیکھنی ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو مجھے بیسکلی ایک آفس بوائے کی طرح ٹریٹ کیا گیا. 2,000 روپیہ بیسکلی ایک سیلری تھی. یہ ان سے پوچھیں جن کے بچے وہاں بڑے ہو رہے ہیں. آپ وہاں رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے. پاکستان میں رہ کر اگر آپ فورن کرنسی ارن کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیسٹ سولوشن ہے رائٹ ناؤ. یہاں بیٹھ کر پاؤنڈز ڈالرز کمائیں اور پاکستان میں خرچ کریں. میں سمجھتا ہوں 2024 میں ٹک ٹاک شاپ ایک بہت ایمرجنگ اسکل ہے. بچے کی مدر کی طبیعت خراب ہے تو ہم اس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں گھر جاؤ اور اپنی مدر کا خیال رکھو, نہ کہ یہاں پڑھو. اگر بڑے برانڈ میں جا رہے ہیں, کبھی کہا ہے میک ڈونلڈز یا KFC یا کوئی وہاں جا کر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ 300 کا برگر ہے تو آپ کو نہیں یار 100 لے لو, رائٹ, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اسکل سیکھنے میں لوگ جو ہیں اس وقت امریکہ کی انڈسٹری جو ہے وہ $161 بلین لگائے ہیں انہوں نے پچھلے سال اسکل سیکھنے میں لوگوں نے اپنے اوپر, سیلف لرننگ کے اوپر. اصل میں جو کوچنگ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے یہ کیوں ڈیولپ ہوئی ہے؟ بیکاز ہماری ڈگری اور ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس وقت ہم دیکھیں کہ چائنا سے آپ امریکہ کو شپ کرتے ہیں پروڈکٹ تو وہ تقریباً $2 میں پہنچ جاتی ہے علی ایکسپریس میں, رائٹ. لیکن اگر آپ پاکستان سے شپ کرتے ہیں تو آپ 4,000-3,800 میں پہنچتی ہے. تو مقصد ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ 44 ارب پر ہے ایکسپورٹ IT کی, انڈیا 200 ارب ہے, پاکستان 4-5 ارب ہے, رائٹ, ڈالر. کیا آپ نے کس طرح سے قوم کو اٹھانا ہے, ہماری پرائرٹیز کیا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو اس وقت Amazon فری لانسنگ میں انڈیا سے اوپر ہے. ہوم میڈ فوڈ وہ سیل کرتی تھیں, گھر کھانا بناتی تھیں اور یوز ٹو میک آلموسٹ کوئی 15-20 لاکھ روپے کی سنڈے والے دن وہ ناشتہ اور چیزیں بھیجتی تھیں پر ڈے. کیونکہ گھر میں بھی آپ اس طرح کی بات کریں, آپ جانتے ہیں کہ 5 سال بعد 6 سال بعد یا 4 سال بعد, کچھ جلدی کچھ لیٹ, آپ ایٹ لیسٹ ایک ایسے ٹائم پر آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کم باتیں ہوتی ہیں کرنے کی اپنی وائف کے ساتھ. ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ جب کسی کی لائف میں خواتین میں شادی کے بعد برا وقت آتا ہے تو وہ ساری زندگی پھر اپنے ریلیٹیوز کی یا اپنے ادھر ادھر خاندان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر کون کرے گا فری لانسنگ, پھر کیسے پیسے کمائیں گے؟ تو بلڈ بزنسز مینز لوگوں کا ٹائم مینیج کریں. آپ ٹیم بنائیں, اسٹارٹ اپس بنائیں, کو ورکنگ اسپیس آپ کو دیے, یہاں بندے شارٹ لسٹ کریں, ان کو آگے مینیج کریں اور مینیجرز بنے اور یہ کمپنی بنائیں. میں کچھ ہسبینڈ وائف سے موٹر وے پہ ملا ریسنٹلی, لاہور شالم سے وہ لیتے ہیں گلاسز کے پیئرز لیتے ہیں اور بیچتے ہیں فرانس کے اندر. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. اور آپ دیکھ رہے ہیں میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ آج کی پوڈ کاسٹ بہت ہی اسپیشل ہے. میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں, کچھ بیوقوفیاں تھیں میری, کچھ اور لوگوں کی, کچھ ان کی ٹیم کی طرف سے, بس ایک ملی جلی نا ایک اسے میں اپنا زمانہ جاہلیت کہتا ہوں, اس میں ہم نے اس طرح کی کچھ حرکتیں کی. اس میں ایک تو آج کے پوڈ کاسٹ پہ میسج یہ ہے کہ اول تو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کرنا نہیں چاہیے, اگر کبھی ہو بھی جائے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, معذرت کرنی چاہیے اور اس کے بعد مل بیٹھنا چاہیے. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں ہمارے پاس, جو ماضی میں ہوگی باتیں اس پہ بھی تھوڑی بہت ڈسکشن کریں گے, لیکن مینلی ہم ان کے بزنس پہ, ان کے کام پہ جو انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے کام کیا اور کر رہے ہیں اسی کو مزید آگے لے کے چلیں گے. انیبلرس پورا پاکستان جانتا ہے, ڈفرینٹ ان کے اسکولز ہیں, سافٹ ویئر ہاؤس ہے, ای کامرس کا کام کر رہے ہیں, بہت کچھ ہے. انکوبیٹر, کو ورکنگ اسپیس, کو ورکنگ پلیس آپ اسے کہہ سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ثاقب اظہر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ثاقب بھائی, تھینک یو ویری مچ. ایک تو وہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں جہاں سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. آج ہماری کافی سال بعد ملاقات ہوئی ہے. تو اچھا, ایک تو میں یہاں پہ بالکل پہلے بھی میں نے بتایا, اوپنلی مزید بتا دوں, میں Amazon پہ 2012 سے کام کر رہا تھا, سب کچھ سیٹل تھا, لیکن 2016 میں بالکل فراڈ ہو گیا تھا, میں زیرو پہ تھا. پہلا سیمینار میں نے آپ کا ہی لیا تھا اور وہیں سے پھر مجھے پتا چلا کہ یار یہ کام تو پاکستان میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے. تو پارٹنر نے فراڈ کر لیے تھے UK میں, تو بریک تھرو وہی تھا. اس کے بعد الحمدللہ کیونکہ پہلے ایکسپیرینس تھا تو وہ چیزیں چلتی رہی, اور میرے خیال میں یہ ماننا چاہیے, ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. نہیں مجھے یاد ہے آپ جب آئے تھے تو بہت سرپرائز تھے, اور اس کے بعد دوبارہ آئے تھے اپنے بھائی کو لے کر. جی بالکل بالکل. اور اس کے بعد بڑی اچھی ڈسکشن رہی اینڈ آل دس. پھر آپ شاید ملک چھوڑ گئے تھے, کوریا میں رہے. جی بالکل بالکل. اور وہاں سے بھی ہماری تھوڑی ڈسکشن رہی, اور پھر آپ
جو ہے وہ ایک دوسری فیلڈ میں چلے گئے. جی جی. اچھا اس حوالے سے میں کوئی کنٹروورسی میں نہیں جانا چاہ رہا. ایک تو میمرز نے جو ہے نا وہ اس پوڈ کاسٹ سے بہت چیزیں نکالنی ہیں, ای کامرس میمز والوں نے, تو اب معاملات کلیئر ہیں آپ کے ہر طرف سے. اور اوور آل بھی میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کا رویہ ایسا کیوں ہے, جب ہم سب ملک کے لیے کام کریں تو ہم سب اکٹھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے میں نے جب آپ بھی تھوڑا سا میرے بارے میں لکھتے تھے کچھ غصے میں آ کر چیزیں, وہ ریگارڈلیس جو بھی سچویشن, وہ میں نے لکھتا تھا, اب تو بتا ہی دیا آپ کو. تو اس میں میری طرف سے نہیں ریئیکشن خود میں نے کبھی بھی دیا تھا, وہ اگر ٹیم نے دیا تو دیٹس فائن, بیکاز میری طرف سے یہی ایک اسٹریٹجی تھی کہ میری طرف پتھر لوگ ماریں گے, لوگ برا بھلا کہیں گے, لیکن آئی جسٹ نیڈ ٹو کیپ موونگ. اور ابھی بھی میری یہی اسٹریٹجی ہے کہ جب بھی کوئی ہمارے خلاف کچھ کہتا ہے ہم جسٹ اس کو آبزرو کرتے ہیں, اور اس کو اللہ تعالیٰ نہیں فیصلہ کرنا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. آپ انسانوں کو نہیں اپنی جسٹیفیکیشن دے سکتے. تو مے بی وہ بچپنا تھا, ایک لڑک پن کہہ لیں, کیونکہ ایک ایسی فیلڈ نہیں تھی پاکستان میں, لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا. جیسا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت تو چند لوگ تھے بیسیکلی, سیمینار میں لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی تھی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کبھی. تو وہ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ٹائم. اور میں نہیں سمجھتا کسی سے بھی ہم کوئی کمپیٹرز بھی ہیں, اٹس آل اباؤٹ کنٹریبیوشنز, جو کہ اپنے طریقے سے کوئی نہ کوئی یہ دے رہا ہے اور ایک معاشرے پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے. آپ کو اچھے طریقے سے پتا, آپ پبلک سروس کرتے ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو سروسز دینا یہ کوئی عام بندے کا کام نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اور وہ 20-30 ہزار روپے کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ خریدے گئے ہیں. بالکل لوگ ایسا بہیو کرتے ہیں, ایسا بہیو کرتے ہیں, اور لیکن لاکھوں روپیہ دے کر یونیورسٹیز میں ایسا نہیں بہیو کرتے. وہ پتہ نہیں ایسا کیوں سوچ ہے. مے بی شاید کچھ غلطیاں ایسی ہیں جس میں ہائپ اتنی کریٹ ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں تھوڑے سے پیسے دے کر ایک بہت ہی امیر انسان بن جائیں گے اینڈ آل دس, جو کہ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. بٹ میری کسی سے بھی کوئی بھی, میں کہہ لیں کسی کے خلاف جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرے ذہن میں 1% بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں سمجھوں کہ یہ غلط ہوا تھا. آپ کو دوسری طرف سے بھی میسج آ گیا تھا؟ نہیں دیکھیں, اس جو بھی ہے وہ ہو گیا, بٹ آپ نے ایکسیپٹ کی اپنی مسٹیک پبلکلی. میں نے آپ کو خود بھی میسج کیا کہ شکریہ, آپ نے فائنلی ایکسیپٹ کیا. مجھے اس چیز کا پتہ تھا آلریڈی, لیکن آپ نے جب پبلکلی ایکسیپٹ کیا, اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے کہ انسان اپنی غلطی پبلکلی ایکسیپٹ کرے آ کر لاکھوں لوگوں کے آگے. اور جس نے غلطیاں کی تھی ان کی طرف سے بھی مجھے میسج ضرور آیا, اور انہوں نے ضرور ایکسیپٹ کیا کہ یہ غلطی تھی اور اس کو ہمیں درگزر کرنا چاہیے. وچ آئی سیڈ جی, کیونکہ اصل میں خود چاہتا بھی یہ کہ اگر میں کسی بچے کو میسج دے رہا ہوں تو مجھے خود بھی تو پہلے کچھ ثابت کرنا چاہیے نا, تو اس لیے میں نے کیا. اور میں لوگوں سے بھی, بچوں سے بھی یہ کہتا ہوں. اچھا سر, یہاں پہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ 20-25 ہزار دے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خرید لیا, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے ایسے ٹرینرز ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, جن کا اپنا امیزون کا اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. انہوں نے کبھی امیزون کا اکاؤنٹ اندر سے آپریٹ نہیں کیا, لیکن وہ ٹرینرز ہیں. یہی تو اصل مسئلہ ہی ہے. اصل مسئلہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھلتا ہے یا کوئی آرگنائزیشن کھلتی ہے تو وہ سب سے پہلے لائسنس لیتی ہے گورنمنٹ سے یا کسی ایسے ادارے سے لیتی ہے جو کہ اپرووڈ ادارہ ہو. اسکول کھولنا ہے یا کالج کھولنا ہے تو آپ کو اپروول چاہیے. تو جب کسی کو ٹریننگ کرانی ہے تو کیوں نہیں اپروول چاہیے؟ آج آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ اٹھتا ہے, وہ خود کامیاب نہیں ہے, تو صبح اٹھ کے کہتا ہے میں آپ قوم کی خدمت کرنے جا رہا ہوں اور میں لوگوں کو سکھانے جا رہا ہوں. تو پھر وہ جب قوم کی خدمت آپ خود کامیاب ہو کر نہیں کر رہے اور نہیں سکھا رہے ایسے, تو پھر مارکیٹ بھی خراب ہوگی, اور پھر جو لوگ اس چیز کو دیکھیں گے وہ سمجھیں گے سارے ہی ایسے. تو ہم بھی بیچ میں رگڑے جاتے ہیں, آپ بھی, اور سارے ایسے لوگ, وہ پھر سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایسے ہی جو ہے وہ ایک ڈرامے بازی ہے بیسکلی. تو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک اسکل ہے, اس کو اسکل کے طور پہ لینا چاہیے. کسی کی کامیابی جلدی ہے, کسی کی لیٹ ہے, کسی کی نہیں ہے. ہر کوئی نہیں ہو سکتا ڈاکٹر, ہر کوئی نہیں بنتا. 15,000 لوگ ٹیسٹ دیتے ہیں ڈاکٹرس کا, اور 2-3% لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں. تو پھر کیا مطلب ڈاکٹر بننا فراڈ ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. تو اسی لیے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. آئی تھنک اب 2024 آ چکا ہے اور اس میں بہت ساری آئی تھنک اویئرنیس پھیل چکی ہے, لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے. لیکن ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریگولائز کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, اگر روکنا ہے, نہ کہ کوئی جس کا دل چاہے وہ آ کر ایک ٹریننگ بن جائے یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کھول لے اپنے روم میں یا گلی محلے میں. اور سر فیلئر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت سے بچے, یعنی ایک ہی کلاس ہے, 50 بچے پڑھے ہیں, 10-20
شروع میں کمانا شروع ہو گئے ہیں, 10-20 لے کوئی 10-20 رہ گئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو کورس ہی فراڈ ہے. دیکھیے ان کی اپنی ایفرٹس بھی تو دیکھنی ہے, انہوں نے خود کیا کیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اکثریت میں دیکھتا ہوں جو فیل ہیں اس میں یہ 4 چیزیں ضرور مسنگ ہے. وہ ہے سب سے پہلے کمیونیکیشن. ان کو بات کرنا آتی ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ کہ کیسے بات کرنی ہے. ان کو لکھنا نہیں آتا کہ لکھ کے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے. ان کو بیچنا نہیں آتا, مینس پریزنٹیشنس کے اپنا کوئی اسکل ہے اس کو بیچنا کیسے ہے, کیسے سم ون شوڈ ہائر یو یا وائی سم ون شوڈ بائی یور پروڈکٹ. یہ بہت بڑا آرٹ ہے. اور چوتھی چیز کہ پوری دنیا کی اگر بات کر رہے ہیں ہم, انگلش لینگویج بڑی ضروری ہے, وہ بھی نہیں لکھ سکتے یا بات کر سکتے. تو یہ 4 چیزیں میں نے نہیں دیکھا جس کو یہ 4 چیزیں آتی ہیں اچھے طریقے سے اور ایک اسکل پکڑ لے وہ کامیاب نہ ہو. میں نہیں اپنے کیریئر میں ابھی تک دیکھ سکا 2018 سے آن ورڈس 2024 تک. تو یہ 4 چیزیں ضرور سیکھنی ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے. بیچنا کیسے ہے, رائٹنگ لکھنا کیسے ہے, بولنا کیسے, کمیونیکیشن اور انگلش لینگویج بھی. تو یہ 4 چیزیں میں سمجھتا ہوں فیلئر کی مین ریزن بنتی ہیں. اب سر تھوڑا سا آتے ہیں, ہمارا فارمیٹ تو پہلے سے ہوتا ہے لیکن ٹاپک ایسا تھا کہ میں پہلے وہ آپ کے ساتھ شیئر لیا. اپنے بارے میں بتائیے ہمیں کہ آپ کب پاکستان سے باہر گئے, کیوں گئے, کیا کرنے گئے اور پھر واپس آنے کی کیا وجہ تھی؟ میں پاکستان سے باہر اس لیے گیا کہ یہاں پر جب میں نے ڈگری کی بیچلرس تو مجھے احساس ہوا کہ میری ویلیو کیا ہے. کیونکہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو مجھے بیسکلی ایک آفس بوائے کی طرح ٹریٹ کیا گیا. 2000 روپیہ بیسکلی ایک سیلری تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو باہر سے ڈگری کر کے آیا اس کی کوئی 60-70 ہزار سیلری تھی. وہ بھی وہی HTML لکھ رہا تھا, میں بھی HTML لکھ رہا تھا. تو پھر وہ احساس ہوا کہ مجھے بھی ڈگری کرنی چاہیے باہر جا کر. تو پھر میں باہر چلا گیا انگلینڈ اور وہاں میں نے ماسٹرز کیا. اور ماسٹرز کرنے کے بعد ارادہ تھا کہ واپس آؤں گا. اور یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں کہ جانا آسان ہے, آنا مشکل ہے. بالکل. اور وہاں پر پھر جب میں پہنچ گیا اور پھر وہاں پر اللہ نے ایک لیڈرشپ سکلز دیے اور وہ پھر میں جہاں سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کرتا تھا تو وہاں اتنی ترقیاں اللہ نے دے دیں. تو وہ پھر تھا کہ چلو اتنے پیسے اکٹھے ہو لیں, اتنے ہو لیں. تو وہ پھر وہ اتنے کر کے وہ کبھی اینڈ تھا ہی نہیں اس کا. پھر ساتھ اپنا بزنس شروع کر لیا. 2010 میں ایک بڑی امیزون کا بزنس شروع کیا تو بڑی ناکامی ہوئی. ایون کہ مجھے یاد ہے ابھی بھی مجھے لیگل لیٹر آیا کنگسٹن کی طرف سے, کیونکہ میں نے USB ڈرائیوز کنگسٹن کی بیچنا شروع کی. تو انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ آپ ہمارے برانڈ کی کیوں لگا کے بیچ رہے ہیں فیک. مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی طریقہ ہے, اپروول بھی لینا ہوتا ہے. وہ مطلب اس وقت مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلنی. پھر 2011 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہاتھ پکڑا کہ امیزون کا بزنس بھی سیٹ ہو گیا اور چلتا ہی گیا. نیشنلٹی مل گئی اور پھر مطلب اینڈ آل دیٹ. تو اوپر سے جاب میں بھی ترقیاں ہوں گی. تو پھر یہ تھا کہ اس سے آگے کیا ہے. تو اس سے آگے ماں باپ جو ہے وہ ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہر چیز مل جاتی ہے. تو وہ اس سے آگے یہی تھا کہ یا تو ادھر مزید پیسے کماتے جائیں, رکھتے جائیں اینڈ آل دس, یا پاکستان میں جائیں. اور کیونکہ اب امیزون کا بزنس کہیں پھر بھی آپ رہ کر مینیج کر سکتے ہیں تو کیوں نہ واپس جائیں اور ماں باپ کے ساتھ رہیں. میرے فادر جو ہیں وہ 75+ ہے, تو مطلب وہ کافی ایج ہے ان کی اور میرا ان سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. میں ان کے ساتھ ہی رہتا ہوں. تو مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ میں واپس جاؤں اور میں ان کے ساتھ رہوں. تو میں پھر یہاں واپس آیا اور پھر جو ہے مجھے جو آتا تھا وہ میں نے پھر لوگوں کو سکھایا اور وہ سیمینار جیسے کیا تو آپ آگے اس میں. تو وہ ایک اس کے بعد سے آپ کو جرنی کا پتہ. ظاہر ہے پھر جب ایک سکسیس سٹوریز آتی ہیں. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے امیزون کا بزنس یا کوئی بھی بزنس اگر آپ کا باہر چل رہا ہے, میں خود کیونکہ UK میں رہ کے آیا ہوں, تو ظاہر ہے اگر آپ 10-20 ہزار پاؤنڈ بھی آپ UK میں رہ کے کما رہے ہیں اور اگر آپ پاکستان بیٹھ کے وہی اماؤنٹ کما رہے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. بڑی لگژری لائف ہوتی ہے. آج بھی لوگ باہر جانا چاہتے ہیں, آپ کیا کہیں گے ایسے لوگوں کو؟ اگر آپ ینگ ہیں, ایکسپوئر لینا چاہتے ہیں تو ضرور جائیں, دیکھنا چاہیے ملک دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جب پاکستان میں ساری زندگی گزاریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا ایکسپوئر کے ہو کیا رہا ہے اینڈ آل دس. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں کی لائف آسان ہے پاکستان سے, وہ بہت غلط سمجھتے ہیں. بیکاز وہ وہاں کی لائف آسان بالکل نہیں ہے. یہ ان سے پوچھیں جن کے بچے وہاں بڑے ہو رہے ہیں. آپ وہاں رہے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا. اور یہ نہیں ہے کہ سارے ہی ایسے ہیں, لیکن اکثریت جو بہت سے کیسز میں ایسے ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ نکلتے ہیں ہاتھ سے. دوسری یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیملی سپورٹ سسٹم ہے. اگر آپ کو 102 بخار ہے تو آپ نے خود ہی اٹھ کر جانا ہے. آپ کو کوئی ماموں چاچو تہتا ہو یا بھائی نہیں لے کے جا رہا. آپ نے 102 بخار میں خود ہی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. اور اگر انگلینڈ کی بات کریں تو اگر آپ وہاں فری میں NHS ہے تو اس کی جو لائنیں ہیں وہ آپ کو 3-2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا, پھر جا کر آپ کو پیناڈول کی پرسکرپشن ملے گی. بالکل یہ نہیں ہے کہ جا کے
मेडिकल स्टोर. ये सारी मतलब ऑब्वियसली एक एक्सपोजर है, एक लिविंग स्टाइल जो है अगर आपने लेना है. मैं समझता हूँ कि अभी भी पाकिस्तान एक चीप मुल्क है रहने के लिए इन टर्म्स ऑफ लिविंग आउटसाइड. अगर आप बाहर रहते हैं तो जितने पैसे कमाते हैं उतने लग भी जाते हैं, उतने वहाँ पर रेंट्स देने हैं और बहुत सारी चीज़ें देनी हैं. पाकिस्तान में रहकर अगर आप फॉरेन करेंसी अर्न करते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये बेस्ट सोल्यूशन है राइट नाउ. यहाँ बैठ कर पाउंड्स डॉलर्स कमाएं और पाकिस्तान में खर्च करें. अगर ज़रूर बाहर जाना है, विजिट करना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स सीधे करने हैं करके जो भी है, लेकिन वापस आना ही होगा आपको. यहाँ से मैं वहाँ रहता था तो मेरी ख्वाब था कि मैं बाहर रहूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ जो रहते हैं उनका ख्वाब होता है पैसे जमा हो तो पाकिस्तान आके पैसे खर्च करें. बिल्कुल ऐसा ही, वो ये ख्वाब है. तो उन लोगों को पता होना चाहिए पैसे जमा करके वापस ही पाकिस्तान खर्च कर रहे हैं, वहाँ नहीं खर्च कर सकते क्योंकि वहाँ पे इतनी महंगाई है जब आपको चीज़ लेने जाते हैं. तो ये मैं तो आने वाले लोगों को यही कहूँगा कि आपको अल्लाह ताला ने एक बहुत ही पावरफुल माइंड दिया, उसको यूज़ करें. पाकिस्तान में रह कर आप स्किल सीखें और पाकिस्तान में अच्छी लाइफ गुजारने के लिए मैं समझता हूँ 5 लाख रुपया एक बड़ी डिसेंट अमाउंट है. बिल्कुल बहुत डिसेंट. एक फैमिली के साथ आप रह सकते हो. और क्या 5 लाख जो कि इस वक्त 2 से ढाई हज़ार डॉलर है वो नहीं कमा सकते 1-2 सालों की स्किल सीखने के बाद? तो मैं पता नहीं क्या आप अगर आप यहाँ नहीं कमा सकते तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ फिर जाके वही करेंगे कि आप डिलीवरी बॉय बनेंगे. और ये जो सर आपने 5 लाख की बात की, ये तो कोई अमाउंट नहीं है. 1-2 सालों में स्किल सीख के बंदा आसानी से कमा सकता है. तो आप कौन कौन से स्किल रिकमेंड करते हैं और आप क्या क्या स्किल इनेबलर्स क्या क्या सिखा रहे हैं अमेज़न के अलावा भी? आप तो बहुत सारी चीजें. हम तो हमारे पास तो वैसे तो 150-200 स्किल्स हैं जो हमारी EVS लाइब्रेरी में मौजूद हैं, लेकिन वी हैव लॉट ऑफ स्किल्स नाउ. अमेज़न के तो सारे मॉडल्स हैं. मैं समझता हूँ 2024 में टिकटॉक शॉप एक बहुत इमर्जिंग स्किल है. मैं खुद भी उसका अब सेलर बन चुका हूँ और आई सी the amount of revenue TikTok shop can generate quicker than Amazon is really crazy. Shopify एक बहुत ज़बरदस्त है कि पाकिस्तान में रह कर आप टारगेट करें ऐसे लोगों को जिनका GDP बहुत अच्छा है, जिनकी बाइंग पावर बहुत अच्छी है. स्विट्ज़रलैंड को टारगेट करें, फिनलैंड को टारगेट करें, दुनिया को टारगेट करें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू. और हमारे पास जैसे साइबर सिक्योरिटी है, AI है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेब डेवलपर बना रहे हैं, पाइथन बना रहे हैं, मतलब you name it, right? That's what we have right now under the umbrella of Enablers College of Technology, जिसका मकसद ही है कि हम लोगों को साथ साथ रिसर्च करना सिखा रहे हैं. अक्सर जो आप देखें कि इशू, मैं खुद भी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा, जब मास्टर्स या कोई भी चीज़ आप बैचलर्स करते हैं तो आपको रिसर्च के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता है और आप अच्छे से जानते हैं वो कैसे स्टूडेंट्स करते हैं रिसर्च प्रोजेक्ट. तो हम उसको बाकायदा सिखाते हैं कि आप कैसे रिसर्च कैसे कर रही हैं. लोगों को ये आता ही नहीं है रिसर्च कैसे करनी है, कि रिसर्च करके आपने किस तरह से एक थीसिस को क्रिएट करना है जो कि इंटरनेशनल लेवल का हो. सर्च कैसे करना है, एक्सेस कैसे लेनी है दुनिया की लाइब्रेरीज की एंड ऑल दैट. तो वो चीज़ों को सिखाया जाता है. मतलब आई फील कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी बिजली की रफ्तार से चल रही है तो आपको भी बिजली की रफ्तार से एटलीस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना होगा, क्योंकि ये अब आपकी ज़रूरत नहीं है, मजबूरी बन चुकी है. एवरीवन हैज़ टू अडॉप्ट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. तो उसमें अगर enablers की बात करें, enablers has all the relevant skills whatever one would require, but I would say आप IT skills सीखें. डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर की बहुत डिमांड है पूरी दुनिया में. ई-कॉमर्स जो कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में जिसकी डिमांड है, अगर आप ई-कॉमर्स सीखते हैं, बेचना सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एक हद से ज़्यादा मैं कहता हूँ डिमांडिंग स्किल है कि हर ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करना है. तो करना कैसे है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू. आपने बेचना कैसे है? तो बेचना सीखना है, राइट. तो अगर ये कोई सीख गया तो फिर तो सब कुछ सीख गया. बिल्कुल. तो ये मैं समझता हूँ चीज़ें जो है जिसकी तरफ दुनिया जा रही है और दैट पीपल नीड्स टू लर्न. सर ये तो समझ आता है, चलें स्किल्स ज़ाहिर बंदा तभी सीखता है जब बड़ा हो जाता है. आपने कॉलेज भी इसलिए बनाया, एनेबलर्स भी करना, सब कुछ है, तो स्कूल बनाने की क्या ज़रूरत थी? देखिए मेरे वालिद साहब बड़ा ज़बरदस्त कहते हैं. मुझे अभी भी याद है जब मैंने उनको कहा कि मैंने वापस आना है तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ना आना, यहाँ पर ये मुआशरा ख़राब हो चुका है, यहाँ पे तुम्हें लूट लेंगे, यहाँ पे खा जाएंगे लोग, यहाँ पर नहीं आना, जहाँ मर्जी चले जाओ, यहाँ नहीं आओ. तो मैंने कहा नहीं, मैंने यहीं पर आना. तो मकसद ये था कहने का कि असल में आप किसी को 2, 3, 4, 5 माह लगा कर भी उसके एथिक्स नहीं बना सकते. मैंने ये नोट किया. आप किसी को ये कहें गलत काम नहीं करना, उसकी जो आदत बनी हुई है पिछले 20-25 साल से वो नहीं ख़त्म होगी. तो असल मकसद था बच्चों को तालीम दे दी जाती है,
تربیت نہیں دی جاتی. تو اس اسکول کا سلوگن ہی ہے کہ تعلیم کے ساتھ تربیت دی جائے اور ان کو ایسے ایکٹیویٹیز کرائی جائیں جی ان کو یہ بتایا جائے جو ہمارے صحابہ تھے وہ رول ماڈلز تھے, انہوں نے کیا اسلام کے لیے خدمات کی. ہمارے مسلم سائنٹسٹ کون تھے بیسکلی. ہم اپنے بچوں کو ایکٹیویٹیز یہ دیتے ہیں کہ ان بچوں کی ایکٹیویٹیز ہے کہ آپ صدقہ باکس پہ یوز صدقہ باکس گھر سے صدقہ کلیکٹ کریں اور آپ چیریٹی دیں. کتنی چیریٹی دے سکتا ہے مینز آپ کی ایکٹیویٹی ہے صدقہ کلیکٹ کر کے آگے لوگوں کو بانٹنا. آپ کی ایکٹیویٹی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے جو گھر میں کوئی بیمار انسان ہے اس کی ذمہ داری کرنا. فار انسٹنس اگر کسی بچے کی مدر کی طبیعت خراب ہے تو ہم اس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں گھر جاؤ اور اپنی مدر کا خیال رکھو, نہ کہ یہاں پڑھو. اس کو یہ پتہ یہ تربیت ہے رائٹ, نہ کہ آپ اسکول آ کر یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. آپ اپنی مدر کا خیال رکھیں, بس کیئر کرنا سیکھیں. جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے رائٹ. آپ یہ دیکھ لیں اس وقت روزہ رکھنا جو ہے وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ روزہ کسی نے رکھا ہو وہ نہیں توڑتا. کیوں نہیں توڑتا؟ اس لیے کہ بچپن سے بچپوں کو سکھایا گیا ہے, بڑوں کو سکھایا گیا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. روزہ توڑا تو کتنا بڑا گناہ ہے. تو جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے اور دھوکہ دینا بھی گناہ ہے. یہ کیوں نہیں سکھایا گیا؟ تو جب بچوں کو شروع سے یہ چیز سکھائی جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ معاشرہ جو ہے تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہوگا اور ایک ٹیکنالوجی اورینٹڈ قوم اٹھے گی. ہم بچوں کو اب کوڈنگ سکھاتے ہیں, بچوں کو ساتھ ساتھ ایسے اسکل سکھاتے ہیں کہ ان ٹرمز آف کلاس میں جس کا اے گریڈ آئے وہ مانیٹر نہیں بنتا کلاس میں اس کو مانیٹر بنایا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ چیریٹی جس نے اکٹھی کر کے دی, جس نے اس مہینے جھوٹ جو ہے اس کو ترغیب دی کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے. اس مہینے ایسے ایمبیسڈر بنائے جس نے ویلیو کے بارے میں بتایا, جس نے امید کے بارے میں بتایا. تو یہ تھیم رکھے جاتے ہیں اسکول میں ایسے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جب انوائرمنٹ سے بچے نکلیں گے, کیونکہ یہ سیرپ نہیں ہے کہ کسی کو سیرپ دیا اور کہا جی یہ ٹھیک ہو گیا, بالکل ایسا. تو وہ کانسیپٹ کو لے کر چلنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو, آنے والے بچوں کو ایک اچھا مسلمان اور انسان بنا سکتا ہے. سر مجھے یاد ہے میں نے آپ کی ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ ایک دفعہ آپ ایک مال میں تھے تو آپ کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے کہا جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کو فری میں کر دیں. بعد میں آپ نے دیکھا کہ وہ شاید سپورٹیج گاڑی آپ نے بتائی تھی تو وہ اس گاڑی میں جا رہی تھی. یہ جو ایک ہمارے معاشرے میں ہے, ہم بھی یہ فیس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آپ روٹین میں یہ فیس کرتے ہیں, ایسا کیوں ہے اور ہم لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اتنا جو کھانے پینے پہ, میرے خیال میں ایک عام پاکستانی جو افورڈ کر سکتا ہے وہ مہینے میں آؤٹنگ پہ جو کھانے پہ 40-50 ہزار روپے لگا دیتی ہے ایک فیملی, لیکن اتنے پیسے لگا کے وہ ایک فیوچر نہیں بنانا چاہتا کوئی بھی بندہ. I think this is all about priorities basically. آپ یہ زیادہ اکثریت ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے. I don't know why, but آپ یونیورسٹیز بھی جاتے ہیں, کالجز بھی جاتے ہیں ادھر. تو اگر بڑے برانڈ میں جا رہے ہیں, کبھی کہا ہے میکڈونلڈز یا KFC یا کوئی وہاں جا کر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ 300 کا برگر ہے تو آپ کہیں یار 100 لے لو رائٹ, ہم افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب if you cannot afford then free material بھی موجود ہے, یوٹیوب پہ لے سکتے ہیں, بیکاز ہر کسی کے لاجسٹکس ہیں. جیسے اب اکثر آپ اگر کہیں کہ فار انسٹنس ایلن مسک ہے رائٹ, اس کو گاڑیاں سیل کرتا ہے اور دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے, تو آپ ایلن مسک کو کہیں یار تم دنیا کا امیر ترین آدمی ہو تو یہ گاڑی فری دے دو, اس کی کیوں چارج کرو. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاجک کیا بنتی ہے. لیکن ایسے میسیجز آتے ہیں, آپ کو بھی آتے ہوں گے, لوگ کرتے ہیں ایسے ہی. تو مطلب دس از سم تھنگ پیپل نیڈس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی کمپنی یا کوئی آرگنائزیشن اس چیز کو چارج کریے تو اس کی اتنی کاسٹ ہے, کیونکہ ان کی اتنی ویلیو ہے, وہ برانڈ ہے اور ایک بہت زیادہ ایکسپینس اور ایک معاشرے کو سارا اسٹاف ہے اس کو کیسے انہوں نے سپورٹ کرنا ہے. ضرور ہم 5 لاکھ لوگوں کو فری ایکسیس دے چکے ہیں اپنی ویڈیو سیریز کی EVS, تو وہ 5 لاکھ لوگ اس وقت کر چکے. اب اسی طرح سے بہت سارے لوگ مجھے ملتے ہیں, میں تو وہ ایک پوسٹ کر دی بٹ ایکچولی ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں روز کی تعداد میں, جو کہ ایسی جگہ پر موجود ہوتے ہیں جہاں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اگر ایک بندہ یہاں سے چیزیں خرید رہا ہے, ایک بندہ گاڑیوں میں آ کے کہہ رہا ہے کہ 5,000 کم کر دیں 3,000, مطلب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. سو دس از وٹ نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ کہ اسکل سیکھنے میں لوگ جو ہیں اس وقت امریکہ کی انڈسٹری جو ہے وہ $161 بلین لگائے ہیں انہوں نے پچھلے سال اسکل سیکھنے میں لوگوں نے اپنے اوپر, سیلف لرننگ کے اوپر. تو آپ امیجن کر لیں ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, ہم اس کو عجیب سے نام دیتے ہیں, منجن سیلرز کہتے ہیں لوگ. سر لوگ کہتے ہیں جی مارکیٹ میں سیچوریشن بہت ہے, کوئی بھی فیلڈ ہے, امیزون ہے, ویب ڈیولپر ہے, کوئی بھی بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی سیچوریشن ہے, اب تو یہ کام ختم ہو گیا تو اب ہم کہاں جائیں.
تو ہم لوگوں کو کیا راستہ دکھائیں گے, کہاں پہ جائیں, کیا سیچوریشن ہے یا لوگوں کی اپنی کوتاہی ہے؟ سیچوریشن ان کے مائنڈ میں اصل میں کمپٹیشن جو ہے, میں سمجھتا ہوں جس چیز میں کمپٹیشن ہو اس چیز کی ہی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. آپ پوچھ لیں اس وقت, اگر میں پوچھوں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جرمنی کے اندر ہیلتھ کی پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں, جاپان کے اندر اس وقت فٹنس ریلیٹڈ پروڈکٹس لانچ کر سکتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پیٹس برانڈس بنایا ہوا ہے فرانس کے اندر, رائٹ. 21 مارکیٹ پلیسز ہیں نا, پوری دنیا 200 سے زیادہ ملک ہیں. آپ یہ بتائیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکسپرٹ ہیں اس وقت اکاؤنٹ ری انسٹیٹ کرنے کے, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ والمارٹ کے اوپر اس وقت رینک کر سکتے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاپیفائی میں, آپ فن لینڈ کے اندر پروڈکٹ لانچنگ کے ایکسپرٹ ہیں. تو مطلب اٹس ناٹ جسٹ کہ ایک چیز سیکھ لیا اور وہی ساری زندگی رہنے. ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ آتے ہیں جو شاپیفائی سیکھتے ہیں, کرتے ہیں امیزون, کرتے ہیں امیزون سیکھا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ, کسی اور طرف جاتے ہیں. تو یہ ایک ویژن ہے جو کہ آپ نے سیکھنا, مطلب آپ اپنی ایگزامپل لے لیں, رائٹ. تو آپ ایک امیزون سیلر تھے, رائٹ, ساتھ ساتھ آپ نے یہ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ تھا اور آج آپ بہت فیمس پوڈ کاسٹر ہیں, رائٹ. جو کہ آپ کو یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار آپ سیچوریٹڈ فیلڈ ہے, بٹ یو فاؤنڈ یور اون وے. بہت سارے پوڈ کاسٹر آلریڈی موجود ہیں مارکیٹ میں, بٹ یو فاؤنڈ یور اون وے اینڈ یو تھاٹ آؤٹ آف دا باکس اینڈ دین بیکم ایکچولی پرومیننٹ ان دا مارکیٹس. لیکن اسی طرح سے لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی کس طرح سے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جانی چاہیے, نہ کہ وہ ریٹ ریس کے پیچھے, ٹرک کی بٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو فیلڈ کوئی بھی میں سمجھتا ہوں سیچوریٹڈ نہیں ہوتی, اسکوپ ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. یہ صرف آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اس سے کس طرح سے, اس کا مٹی بیچنا آتی ہے, مٹی بھی بیچ لیں گے لیکن بیچنا آتا ہو. میں بلکہ اس پہ بات کرتا رہتا ہوں اکثر کہ جس طرح میں امیزون ابھی بھی کر رہا ہوں, لیکن میرے ساتھ والمارٹ, شاپیفائی, ٹک ٹاک پہ میں بھی آ گیا ہوں. تو اب بچوں کو یہ بات میں سمجھاتا ہوں, بلکہ آپ ذرا اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں کہ کیا اگر کسی نے امیزون سیکھا ہے تو اب اسے ٹک ٹاک سیکھنے کے لیے A to Z سیکھنا پڑے گا, یا چیزیں بیسک ہوتی ہیں, تھوڑی سی بھی سینس یوز کر کے یا ٹائم لگا کے وہ بندہ اپنا راستہ نکال سکتا ہے؟ یہ تو صرف ایک آئیڈیا ہے. سو آپ امیزون اگر سیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. ان کا دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس کو آپ نے سیکھ لیا. اب امیزون میں آپ کو پتا ہے کہ جی امیجز کس طرح سے لگانے ہیں پروڈکٹ کے, تو وہ تو شاپیفائی پہ بھی ویسے لگانے ہیں, آپ کو ٹک ٹاک پہ بھی ویسے لگانے ہیں, تو وہ تو نہیں سیکھنا. آپ کو لسٹنگ آپٹیمائز کیسے کرنی ہے, یہ بھی دونوں پلیٹ فارم میں. اٹس رینکنگ کی تھوڑی بہت چینجنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ہر پلیٹ فارم کی, وہ آپ نے صرف سیکھنی ہے, اور وہ بھی آپ بڑا کوئکلی ویڈیوز دیکھ کے پک کر سکتے ہیں کیونکہ آپ آلریڈی اس فیلڈ کے جانتے ہیں. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک چیز سیکھ لیا اور دوسری چیز سیکھنے کے لیے آپ کو پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. یہ ایک سفر ہے, جرنی ہے, اس کو سیکھتے ہی جائیں. میں بھی آج تک سیکھتا ہی جا رہا ہوں, آپ بھی سیکھتے جا رہے ہیں. جو انٹرپرینور ہوتا ہے, انٹرپرینور ہمیشہ سے سیکھتا ہی رہتا ہے, اور آلویز امپروونگ. دیٹس واٹ انٹرپرینور از, رادر دین کہ میں نے ایک چیز سیکھ لی اور وہی ساری زندگی اسی کے پیچھے کہ یہ فیلڈ نہیں ٹھیک تھی اور اپنی غلطیوں کا بلیم دوسروں کو دینا. لیکن ہم تو دیکھتے ہیں بچہ 3 مہینے کے بعد امیزون ایکسپرٹ ہو جاتا ہے, اسے پروفائل پہ لکھا ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ آگے لرننگ نہیں کر رہا ہوتا. میں بہت سے ایسے لوگوں کو مجھے پچھلے دنوں ملے, وہ پرانے اسٹریٹجیز ابھی تک یوز کر رہے ہیں. دنیا کہاں سے کہاں امیزون میں پہنچ گئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بچوں کو؟ اسی حوالے سے ہی انیبلرز کا جو مقصد تھا کہ ہم تو یہ صرف سب کو کہتے ہیں کہ 3 مہینے کی اگر پروگرام کو لیتے ہیں تو سال کی سپورٹ بھی ہے. تو ان سال کے اندر اندر آپ کو لنک رہنا ہے, آپ کو جڑے رہنا ہے ایسے لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ, میٹ اپس اٹینڈ کرنے ہیں, گروپس میں کویشچن پوچھنے ہیں, لیٹسٹ اسٹریٹجیز کے بارے میں بات کرنی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو 3 مہینے سیکھا ہے وہی ساری زندگی اسی کے اوپر کام ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ بہت غلط کہہ رہا ہے اور آپ کے جذبات سے کھیل رہا ہے اور اس کو مس یوز کر رہا ہے آپ کے مائنڈ کو. تو وہی مسٹ سے کہ آپ لوگوں کو اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ کو جڑے رہنا ہے ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ تھرو آؤٹ. میں کہہ رہا ہوں, میں آج تک تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں مجھے یہ کام کرتے ہوئے, اور میں آج تک سیکھ رہا ہوں اس چیز کو. آج تک نئی سے نئی چیز جو ہے وہ پتہ چلتی جاتی ہے, اور وی کنٹینیو ٹو اڈاپٹ تھنگس. یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو میں نے سیکھا تھا وہی رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کو سمجھ آنی چاہیے, اور یہ ہمارا کام ہے اس کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلائی جائے. اور بچے راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. تو آپ کتنا ٹائم فریم دیکھتے ہیں کہ اتنا ٹائم اگر لگا لیا جائے تو بچہ کوئی اپنے $2-3,000 کمانے کے قابل ہو جاتا ہے؟ آئی تھنک ایز این ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 1 سال تو آپ کو دینا چاہیے اس فیلڈ کو. آپ کوئی ایسی اسکیم نہیں ہے کہ 3 مہینے 6 مہینے اسپینڈ کریں تو ہو جائے, لیکن اچھی انکم جنریٹ کرنے کے لیے منیمم
میں سمجھتا ہوں 1 سال آپ کو دینا چاہیے اس فیلڈ کو. کچھ پہلے ہو جائے تو اچھی بات ہے, مطلب کامیابی مل جائے تو اچھی بات ہے. وہ بڑا ایک پہلی بال پہ چھکا کم لوگ مارتے ہیں, اور تو اگر آپ نے مار دیا ہے تو اٹس فائن, اٹ ڈز ناٹ مین پاسبل نہیں ہے, مار سکتے ہیں لوگ, لیکن پچ پہ سیٹ ہونے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 1 سال چاہیے ان آرڈر ٹو گیٹ انٹو یور فیٹ اینڈ میکنگ سم ہینڈسم اماؤنٹ. ڈگری ورسز اسکلس, اس پہ سب لوگ کی بات کرتے ہیں, میں آپ کا اوپینین بھی لینا چاہ رہا ہوں. آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ ڈگری پراپر ہونی چاہیے, اور ایک تو یہ ڈگری ورسز اسکلس, اور دوسرا یہ کہ کتنا بچہ یا بچی پڑھا ہوا ہو تو وہ کسی بھی کورس کی طرف آ جائے اور سیکھ لے اس کو. آئی تھنک سب سے پہلے ڈگری ورسز اسکلس, ڈگری ضرور ہونی چاہیے لائف میں. آئی مسٹ فیل کہ ہمارے پاس اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ ڈگری ہے اچھی ہے یا نہیں اچھی ہے, یا ڈگری میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں. اصل میں جو کوچنگ انڈسٹری ڈیولپ ہوئی ہے, یہ کیوں ڈیولپ ہوئی ہے؟ بیکاز ہماری ڈگری اور ایجوکیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کیونکہ جیسے آڈینس آپ کی, ہماری یا لوگوں کی جو اس فیلڈ میں ہے, ان کی آڈینس ہی ہے ماسٹرز کر کے آتے ہیں کہ ہم نے ماسٹرز کیا ہے, اب بتائیں کیا کریں. بٹ دے ور سپوز ٹو بی ماسٹر آن سم تھنگ, ماسٹرز کر کے بھی ماسٹر نہیں ہے کسی چیز میں, تو پھر کیا فائدہ ہے ایسے ماسٹرز کا. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کو ڈگری کے ساتھ ساتھ اب اسکل سیکھنے ہوں گے. اصل میں ڈگری میں اسکلز جو یہ سیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مارکیٹ میں کیسے اس کو یوز کرنا ہے. آپ دیکھیں جو ڈگری کر کے آتے ہیں اس کے کبھی سی وی دیکھیں, وہ کیسے سی وی آپ کو بھیجتا ہے. اس کو کبھی انٹرویو میں بلائیں اور پوچھیں کہ بتاؤ بھائی وائی شوڈ وی چوز یو, دے ہیو نو آنسر, کوئی آنسر نہیں ہوتا. بالکل یہ کہ ان لوگوں کو نہ یہ انڈسٹری ایکسپرٹس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اصل مسئلہ ہے کہ اکیڈیمیا کو انڈسٹری کے ساتھ جوڑنا ہے. انڈسٹری کے لوگ آ کر پڑھائیں, ایم بی اے پڑھا رہے ہیں اور خود بزنس کیا نہیں اور ایم بی اے پڑھا رہے ہیں, آپ بزنس کرنا سکھا رہے ہیں. تو بزنس تو وہ سکھایا جو اس نے خود بزنس کیا ہے اور کیس اسٹڈیز بتا رہا ہے, لوگوں کو بتا رہا ہے مارکیٹ میں جاؤ گے کیسے ہوگا. تو یہ آپ ڈگری کو نہیں برا کہہ سکتے, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈگری میں چیزوں کو فکس کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی پھر جو ہے ہمارے پاس ایک ایسی انڈسٹری نکلے جو کہ آگے انڈسٹری کے ساتھ لنک ہو. دوسرا آپ کا کوشچن, کس ایج پہ یا کتنی ڈگری کی ہو, میٹرک, انٹر گریجویشن, کہ بچہ آ جائے سیکھ لے کوئی نہ کوئی اسکل. آئی تھنک بیچلرز از گڈ. آئی وڈ سے اگر آپ نے بیچلر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے رائٹ ٹائم فار دیٹ, بٹ ڈز ناٹ مین کہ انٹرمیڈیٹ کا نہیں کر سکتا, کیونکہ جتنا آپ نے اچھے طریقے سے ایک ڈگری کو گزارا ہے اور ایک پروسیس سے گزرے ہیں, تو آپ کو ایٹ لیسٹ ایک نو ہاؤ دنیا کا بھی پتہ ہے کہ دنیا کیسی کری ہے. اگر آپ 18-19 سال کے انٹرمیڈیٹ کیا ہے تو آپ نے بہت کم دنیا دیکھی ہے. when you do not have much exposure. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, بٹ ایز این آئیڈیل ایج میں سمجھتا ہوں کہ بیچلرس کرنا چاہیے لائف میں, اور بیچلرس کے ساتھ ساتھ ہی آپ اسکل سیکھیں اور ساتھ ساتھ ہی ایک انڈسٹری کی طرف جو ہے رواں ہو جائے, نہ کہ 4 سال ویٹ کریں اور پھر اس کی طرف آئیں. پاکستان میں آپ کیا مشکلات دیکھتے ہیں؟ آپ کے پاس ظاہر بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں ماشاء اللہ, بچوں کی کیا مشکلات دیکھتے ہیں, فری لانسرس کی, اور اوور آل پاکستان میں کیا مشکلات, اور اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں, یا گورنمنٹ کو آپ کیا کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں کہ فری لانسرس کے لیے یہ سہولیات ہونی چاہیے؟ دیکھیں گورنمنٹ تو پتہ نہیں کون سی ہے, یہ بھی ایک سوال ہی ہے, لیکن اگر جو بھی گورنمنٹ ہے, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا سے بڑا زیادہ سیکھنا چاہیے. کہ اس وقت ہم دیکھیں کہ چائنا سے آپ امریکہ کو شپ کرتے ہیں پروڈکٹ, تو وہ تقریباً $2 میں پہنچ جاتی ہے علی ایکسپریس میں, رائٹ. لیکن اگر آپ پاکستان سے شپ کرتے ہیں تو آپ 4,000-3,800 میں پہنچتی ہے. تو آپ پاکستان کی پروڈکٹ اگر ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا میں میڈ ان پاکستان پروڈکٹ, تو آپ کو سبسڈائز کرنا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری شپنگ کاسٹ سبسڈائز ہو. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں اگر میڈ ان پاکستان. دوسری چیز کہ اگر آپ سیالکوٹ میں جائیں یا فیصل آباد میں جائیں, وہ لوگ جب کنٹینر بھیجتے ہیں باہر $50,000 کا یا $25,000 کا, اور جب وہ $25,000 کا کنٹینر بھیج کے $25,000 واپس لاتے ہیں, تو گورنمنٹ ان کو 7 سے 8% ریبیٹ دیتی ہے. ریبیٹ مینس کہ ہم آپ کو 25,000 کے ساتھ مزید پیسے بھی دے رہے ہیں. آپ ڈالر لائے ہیں, اب فری لانسر لائے ہیں یا کوئی ایسی چیز لے کر آئے ای کامرس سیلر, ان کو تو ٹیکس ہے, وہ تو نہیں ریبیٹ دیتے. تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. اور کوئی بھی ایسی ابھی تو منسٹری کوئی نہیں ہے ایک تو ای کامرس کی, رائٹ. جی یہ سب سے اتنی بڑی انڈسٹری ہے جس میں آپ کے فری لانسر, اور میں سمجھتا ہوں ای کامرس کی ایک منسٹری ہونی چاہیے, ایڈوائزرز ہونے چاہیے. وہ مے بی آئی ٹی منسٹرز کو رپورٹ کر لیں یا جو بھی ہے, لیکن دیر مسٹ بی یوز ٹو ہیو ان پریویس گورنمنٹ بٹ ناٹ ناؤ اینی مور. تو یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ امیزون کا ویئر ہاؤس ہے, نہ والمارٹ ہے, نہ پے پال ہے, رائٹ, نہ گوگل کا آفس ہے, نہ یوٹیوب کا آفس ہے, رائٹ, نہ ٹک ٹاک شاپ ایک اپروو لسٹ میں ہے, نہ فیس بک مارکیٹ پلیس ہے, نہ مانیٹائزیشن اون ہے.
تو یہ ایسا ملک ہے جہاں 40 لاکھ فری لانسر ہیں. تو آپ بتا دیں ہے کیا یہ نہ کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ کر رہے ہیں. تو میں اگر گورنمنٹ کو اگر کوئی ایڈوائز کروں تو انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے وہ جاتا ہے فیس بک کے آنر کو ملنے, دعوت دیتا ہے, وہاں بلاتا ہے. امیزون کا آنر جو ہے جیف بیزوس انڈیا آ کے $10 ارب کا اعلان کرتا ہے, رائٹ. اور پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ سال کی 30 ارب ہے, رائٹ. تو مقصد ہے کہ یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ 44 ارب پر ہے ایکسپورٹ آئی ٹی کی, انڈیا 200 ارب ہے, پاکستان 5 ارب ہے, رائٹ, ڈالر. تو کیا آپ نے کس طرح سے قوم کو اٹھانا ہے, ہماری پرائرٹیز کیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہنگامی بنیادوں پہ یہ کام ہونے چاہیے. اللہ اس کے کوئی اور ان کے پاس پلان ہے. 65% تو یوتھ ہے, 13-14 کروڑ لوگ 18 سے 35 سال کے ہیں. ایک دن میں آج کے دن میں 18 سال کا بچہ جو ہے 17,000 لوگ ہوئے ایک دن میں. تو ایک سال میں 60 لاکھ لوگ ورکنگ ایج میں آ رہے ہیں. کیا 60 لاکھ جابس کریٹ کر رہے ہیں؟ نہیں کریٹ کر رہے تو اپرچونیٹیز کریٹ کر دو بھائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو گورنمنٹ کورسز اور یہ ساری چیزیں کراتی ہے اینڈ آل دیٹ, بٹ ایکچولی ایشو از کہ ان کو فنڈنگ کیسے پرووائڈ کی جائے, ان کے اندر ایک کیسا ایکو سسٹم کریٹ کیا جائے کہ ان کو سیڈ فنڈنگ کے بارے میں بتایا جائے, اسٹارٹ اپ کو کیسے اسکیل کیا جائے. گیونگ یو این ایگزامپل کہ اگر 2008 میں ایک ریسیشن آیا انڈیا میں, وہاں پہ ایک بڑی زبردست کمپنی تھی جس کے 6,000 امپلائی تھے, ستیم. اس وقت انہوں نے جب 2008 کے ریسیشن میں اس کمپنی نے اپنے ہزاروں لوگوں کو لے آف کرنے کا اعلان کرنے والے تھے, تو انڈین گورنمنٹ نے آ کر کہا کہ ہم آپ کے 6-7 مہینے کی سیلریز دیں گے, ایک بندہ نہ نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نکالیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چلے گا کہ انڈیا آئی ٹی ڈاؤن پہ جا رہی ہے, ایک ڈاؤن فال ہو رہا ہے, ایک اوور آل ان امپلائمنٹ بڑھے گی. دس از واٹ دا گورنمنٹ تھنک اباؤٹ کہ پرائیویٹ کمپنیز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہاں پہ ایئر لفٹ بند ہوئی ہے, مجال ہے جو ایک بھی بندہ اٹھ کے گورنمنٹ سے آیا ہو جس نے کہا ہو کہ آئی شوڈ ہیو سپورٹڈ, گورنمنٹ شوڈ ہیو فنڈیڈ ٹو اسٹاپ گیٹنگ ڈاؤن فال آف دس اسٹارٹ اپ. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں اور بڑی چیزیں گورنمنٹ کو کہی جا سکتی ہیں, لیکن نہیں واقعی اسی آپ نے بتایا اس میں پرابلم یہ ہے کہ جب ایک آدھی کمپنی بند ہوتی ہے تو جس نے انویسٹ کرنا تھا وہ پھر نہیں آتا. اچھا اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, جو آپ نے بتایا انڈیا کے, آپ نے کافی ایگزامپل دی. انڈین پرائم منسٹر جب امریکن پرائم منسٹر کو ملتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ سارے بزنس مین بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہمارے پرائم منسٹر جب ملتے ہیں تو ان کے اپنے بچے, بہو, پوتے پوتیاں بیٹھے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. فری لانسنگ میں انڈیا اور پاکستان یا امیزون کی فری لانسنگ میں خاص طور پہ کیا کمپیریزن دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تو اس وقت امیزون فری لانسنگ میں انڈیا سے اوپر ہے. آئی تھنک وی آر آن دا 3rd نمبر ناؤ, جس میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اویئرنیس پھیل چکی ہے اور اتنے لوگ اس چیز میں جانتے ہیں جس کو. بٹ انڈیا میں ایکچولی ان کے اپنے اتنی زیادہ اپرچونٹی ہیں کہ والمارٹ بھی اس کے اندر ہے, فیس بک مارکیٹ پلیس بھی ان کا ہے انڈیا کے اندر, اس کے ویئر ہاؤس بھی اندر ہیں. تو وہ Amazon.in کو زیادہ انکریج کرتے ہیں rather than going internationally as well basically. تو پاکستان کے پاس کیونکہ اپرچونٹیز کم ہیں تو جتنی ہیں تو اس لیے ہم تھوڑا سا اس سے بہتر ہیں. بٹ وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اپنی یوتھ کو اٹھانے کے لیے امیجن کریں یہ جو میں نے باتیں کی کہ ان کی یہ ساری چیزیں پاکستان میں ہو تو آپ دیکھیں کتنا بڑا پوٹینشیل ہو, اور یہ یوتھ باہر کا جانے کا سوچا ہی نہیں. بالکل. لوکل سیلنگ کو آپ پروموٹ کرتے ہیں, آپ نوجوان نسل کو آنا چاہیے لوکل سیلنگ؟ بالکل آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے 100%. میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کا پاکستان میں آن لائن اسٹور ہونا چاہیے. لوکل سیلنگ از دی وے ٹو گو ان ٹرمز آف جو کہ گھر کی خواتین ہیں, گھر کے بچے ہیں, جیسے ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو گھر بیٹھ کر خواتین کیک سیل کرتی ہیں, ان کو کیک بنانا آتا ہے. ابھی جیسے آپ میں ایک ایگزامپل دوں گا, آئی کین پروموٹ ہر. دیر از ریسنٹلی مالٹون میں ایک کھانا ایک ناشتہ کھلا ہے, گھر کا کھانا جس کا نام ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ان فیمیل کی ضرور کیس اسٹڈی کو دیکھیے گا. شی یوز ٹو سیل اونلی فرام ہوم میڈ فوڈ سیل کرتی تھیں, گھر کھانا بناتی تھیں, اور یوز ٹو میک آلموسٹ کوئی 15-20 لاکھ روپے کی سنڈے والے دن وہ ناشتہ اور چیزیں بھیجتی تھیں پر ڈے. دیٹس ہاؤ شی یوز ٹو ڈو. اور وہ گھر میں اپنا انہوں نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوتا, ان کو اسکل آتا تھا اور بیچنا آتا تھا, اور وہ گھر کا کھانا بنا کر بیچتی تھی. کوئی سیالکوٹ سے آرڈر کر رہا ہے, کوئی کہاں سے آرڈر کر رہا ہے. اور آج انہوں نے یہاں ایک کھولا ہے ماڈل ٹاؤن میں ایک جگہ پہ, اور میں ریسنٹلی ہو کر آیا ہوں اور ہم حیران رہ گئے کہ کتنی بڑی دنیا وہاں پر موجود تھی. شی بیکمز اے برانڈ. ان کے پاس کیا اسکل تھا؟ کھانا پکانا.
تو کیا ہماری خواتین کو کھانا پکانا نہیں آتا؟ ان کو آتا ہے. ان کو کیا کرنا ہے؟ بیچنے کی اسکل نہیں. اس لیے آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اسکل ہے, آپ نے اس کو بیچنا کیسے ہے. میں کچھ ہسبینڈ وائف سے موٹر وے پہ ملا ریسنٹلی. وہ لاہور شالم سے وہ لیتے ہیں گلاسز کے پیئرز لیتے ہیں اور بیچتے ہیں فرانس کے اندر لوکل ای کامرس شاپیفائی اسٹور بنا کر. وہ مطلب ان کا ایک کانسیپٹ ڈفرنٹ تھا کہ ہم سارا دن بزنس کی بات کرتے رہتے ہیں, تو اب ہمارے درمیان وہ محبت پیار نہیں رہی, تو ہم کیا کریں, یہ کویشچن تھا ان کا. تو میں نے تو ان کو یہ کہا کہ آپ لکی ہیں. بہت سارے لوگ ان کا تھا کویشچن کہ ہم 3 سال ہو چکے ہیں اور ہم ہر وقت بزنس کی باتیں کرتے ہیں اور ہم گلاسز کے پیئرز بیچتے ہیں فرانس کے اندر. تو میں نے تو ان کو ڈفرینٹ طریقے سے گائیڈ کر دیا, بٹ ایکچولی پرپز از کہ بیچنا آنا چاہیے. کوئی بھی چیز کسی بھی دنیا میں کہیں سے بھی اٹھا کر بیچیں, یہ سیکھیں اور لوکل سے اسٹارٹ کریں اینڈ دین موو آن. سر آپ نے یہ بات کی تو اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آ گیا کہ فری لانسر سے شادی کرنی چاہیے یا جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ سیم فیلڈ کا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں اگر فری لانسر کی وائف بھی فری لانسر ہو تو وہ بہت زیادہ آپ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کنیکشنز ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ آپ بوریت کبھی نہیں فیل کریں گے. کیونکہ گھر میں بھی آپ اس طرح کی بات کریں, آپ جانتے ہیں کہ 5 سال بعد 6 سال بعد یا 4 سال بعد, کچھ جلدی کچھ لیٹ, آپ ایٹ لیسٹ ایک ایسے ٹائم پر آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کم باتیں ہوتی ہیں کرنے کی اپنی وائف کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک ساتھ بزنس کریں, ایک فیلڈ کے ہیں, تو کبھی نہ کبھی آپ, میں سمجھتا ہوں, بور نہیں ہوں گے اور ہمیشہ آپ کی جو ڈسکشن ہے وہ چلتی رہے گی. جیسے ڈاکٹرس کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ سے ان کا ریلیونٹ ٹاپک رہتا ہے آپس میں. اسی طرح سے اگر آپ فری لانسر یا ای کامرس کے سیلرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا اچھا جو ہے جوڑا بن سکتا ہے. سر فری لانسرز کی آپ بات کریں تو خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے اس طرف آنا؟ وومن امپاورمنٹ کی بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں, میں نے اکثر دیکھا بھی ہے, آپ کو سنا بھی ہے. کتنا ضروری ہے اور کیا کیا اسکل ہیں؟ جتنے اسکل ہم نے بیان کیے سب خواتین کے لیے یا ان کے لیے آپ کو اسپیسیفک بھی؟ بالکل, یہ سب خواتین کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں خواتین جب بھی کسی چیز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتی ہیں وہ ایموشنل نہیں ہوتی ہیں زیادہ ایز کمپیئر ٹو دا بوائز. جی. تو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی زیادہ فراڈ ہوا ہے وہ لڑکوں کی طرف سے زیادہ ہوا ہے اور خواتین کی طرف سے کم ہوا ہے. بالکل, یہ خواتین کیونکہ ایموشنلی اٹیچڈ ہوتی ہیں اور فوکسڈ ہوتی ہیں تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو کر کے کامیابی جلدی لے سکتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا بوائز. اب خواتین, میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے بیچلرس کیا ہے, انٹرمیڈیٹ کیا ہے, تو وہ رائٹ ایج ہے آپ کی کہ اس کو سیکھیں, گھر بیٹھ کر سیکھیں. اللہ نہ کرے آپ کی لائف میں کبھی نہ کبھی کوئی برا ٹائم آ جائے تو آپ, ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ جب کسی کی لائف میں خواتین میں شادی کے بعد برا وقت آتا ہے تو وہ ساری زندگی پھر اپنے ریلیٹیوز کی یا اپنے ادھر ادھر خاندان کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور وہ سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, ایک کلچر ہے پاکستان کا. لیکن جب آپ کے پاس خود کا بھی ہنر ہوگا اور آپ کے اپنے بچے ہیں یا آپ خود ایسی اسٹانس پر آ گئی ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اپنے ہسبینڈ کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں, اپنے فادر کو بھی سپورٹ کر سکتی ہیں, اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہیں, باہر نہیں جا سکتی تو گھر بیٹھ کر بھی کر سکتی ہیں. تو خواتین کو تو یہ سیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. کو ورکنگ اسپیس آپ کی بھی ہے, انیبلرز کے انکیوبیٹرز ہیں, اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ مطلب ہم تو کہتے ہیں فری لانسر ہے تو گھر پہ بیٹھ کے کام کرے. نہیں, دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ جیسے کوئی دکان کھولتے ہیں, جب دکان کھولتے ہیں تو ایک دکان میں جب مارکیٹ ہوتی ہے تو ساتھ دکان والا کوئی اور بیچ رہا ہے, کچھ اور مال بیچ رہا ہے, کوئی اور مال بیچ رہا ہے, لیکن مارکیٹ ایک ہی ہے تو آپ کو پتہ چل رہا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک دکانیں ہی ہیں جو کہ فری لانسر کوئی نہ کوئی یا ای کامرس سیلرز کہیں نہ کہیں بیچ رہے ہیں. اب کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں, ایک بندہ ای بے میں بیچ رہا ہے, ایک امیزون میں, ایک دراز میں, ایک شاپیفائی میں, ایک ٹک ٹاک شاپ میں, اور آپس میں آپ بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. جب ایک کسی کو مسئلہ آیا دوسرے سے پوچھ رہا ہے, ایک کولیبریشن کلچر ہے. ایک بندے نے اسکیل کرنا ہے, ساری زندگی تو نہیں اس نے اکیلے کام کرنا ہے. میں تو ہمیشہ یہ ریکمینڈ کرتا ہوں فری لانسر از ناٹ فار لائف, اٹس فار فیو ایئرس. اس کے بعد آپ نے بزنس کرنا ہے. فری لانسنگ از ناٹ اے بزنس, ناٹ دی ایسٹ, اٹ ایکچولی لنک ود یور مائنڈ. اللہ نہ کرے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پھر کون کرے گا فری لانسنگ, پھر کیسے پیسے کمائیں گے؟ تو بلڈ بزنسز مینز لوگوں کا ٹائم مینیج کریں, آپ ٹیم بنائیں, اسٹارٹ اپس بنائیں, کو ورکنگ اسپیس آپ کو دیے, یہاں بندے شارٹ لسٹ کریں, ان کو آگے مینیج کریں اور مینیجرز بنیں اور یہ کمپنی بنائیں. خود آ گیا ٹھیک ہے, دیٹس فائن, بٹ ناؤ اسٹارٹ مینیجنگ پیپل, اسکیل دا کمپنی. آپ نہیں ایگزسٹ کر رہے, 2-3 دن نہیں آئے, بزنس چل رہا ہے. اگر آپ فری لانسر ہیں, آپ 2-3 دن نہیں کام گئے تو بزنس نہیں چل رہا. سو یہ مقصد ہے سارا ہی کہ اپنے آپ کو ایک اسکیل کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا.
آج کل میں دیکھ رہا ہوں آپ ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے میں آپ کی پوسٹیں دیکھ رہا تھا, کبھی کراچی کبھی حیدرآباد, تو کافی عرصہ میرے خیال غائب رہے تھے تھوڑا اس طریقے سے. آج کل میں دیکھ رہا ہوں میٹ اپس, ایک تو میں میٹ اپس کی ایک یہ بھی بات کر رہا ہوں کہ کافی عرصے بعد کیوں آپ یہ اتنا کر رہے ہیں, اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ شہر شہر جا کے میٹ اپ کرنا, لوگوں کو بلانا, اس کے تو پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ تو اپنا خرچہ ہو رہا ہوتا ہے, جو بھی آپ نے ہال لیا ہے اس کا رینٹ بھی خود پے کرنا ہے, لوگ آئے ہیں, اس کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے. دیکھیں اس جگہ پہ بیسکلی یہ ورک شاپس ہیں, بیکاز چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں ساتھ ساتھ. اب آپ نے وہی بات ہے کہ اگر آج سے 1 سال پہلے امیزون کچھ تھا یا ٹک ٹاک شاپ تھی کچھ, تو وہ چینج ہو چکی ہیں. تو پرپز ہے کہ فیس ٹو فیس ان کے کوشچنس کے آنسرس کیے جائیں, ان سے ڈسکشن کی جائے. حیدرآباد میں تو 1 سال بعد گیا, تو بیسکلی ہم بہت سارے شہروں میں ہیں, تو وہ سب کی امیدیں ہوتی ہیں کہ ہمارے شہر بھی آئیں. میں زیادہ چھوٹے شہروں میں جانے کی فوکس زیادہ اورینٹڈ کرتا ہوں. کراچی میں کچھ لوگ ہیں جو مطلب کبھی نہ کبھی بلا دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کراچی ایک طرف ہے, پاکستان ایک طرف ہے, تو اگر کراچی میں جتنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس پھیلائی جائے یا ڈسکشن کی جائے وہ کم ہے. بھی جیسے مجھے میمن کمیونٹی نے بلایا ہوا تھا, پھر ایک دفعہ کسی اسلامک فاؤنڈیشن نے بلایا ہوا تھا. اٹس جسٹ بیکاز پیپل گیٹ انسپائرڈ ٹو ہیئر لائف, تو وہ پھر جانا پڑتا ہے جب آپ اس فیلڈ میں ہوں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ٹریولنگ میں مجھے موقع ملتا ہے بکس پڑھنے کا بھی, تو وہ ایک اچھا ٹائم بھی مل جاتا ہے, اور تھوڑا سا ہٹ کر بھی آپ جو ہے ایک ملک کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو چیزیں گھر پہ مینیج ہو جاتی ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے جب آپ ایسی فیلڈ میں ہوتے ہیں ٹریولنگ بہت زیادہ, تو پھر فیملی ناراض, بچے ناراض. جی ایسا تو ہے, انفارچونیٹلی ایسا ہے. میں سمجھتا ہوں جب آپ کا ویژن اور آپ کا گول کچھ اچیو کرنا ہو آپ نے لائف میں, تو فیملی لائف تھوڑی سی امپیکٹ تو ضرور ہوتی ہے, پر میری بھی ہوتی ہے, میں بھی انسان ہوں. تو اس میں بس میرے خیال میں اس پہ آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پروجیکٹ کو یہ مینیج کرنا ہے, اور کس طرح سے چیزوں کو بیسڈ آن دا سینیریو آپ اگر کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک مائی وائف از ویری انڈرسٹینڈنگ, شی انڈرسٹینڈ کہ کیسے یہ ساری چیزیں مینیج کرنا ہے. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک, سو ہیو ٹو ڈو, بٹ یوزلی ویکینڈس پہ میں ان کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. اور وائف ایک ہی ہیں آپ کی؟ یہ صرف ہمارا سگنیچر کوشچن ہوتا ہے, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ہر پوڈ کاسٹ میں ہم یہ سوال لازمی کرتے ہیں. ویسے ارادہ ہے آپ کا کوئی سیکنڈ تھرڈ کا؟ ویل دنیا تو اوبیسلی یو کین ناٹ predict the future, but ابھی آج کی ڈیٹ میں ایک ہی ہے. اچھا ماشاء اللہ, اچھا یہ بڑی بات ہے. آپ یہ میری پوڈ کاسٹ میں ایک صاحب آئے, انہوں نے یہی بات کی کہ ابھی تک ایک ہی ہے, پھر جا کے ان کی کال آ گئی, یار یہ لائن کاٹ دینا, یہ لائن بھی خطرناک ہے, اس سے بھی گھر میں مسئلہ ہو سکتا ہے. اور بچے کتنے ہیں آپ کے؟ بچے ماشاء اللہ 2 ہیں. ماشاء اللہ. اور آپ کا کوئی پلان ہے اپنے بچوں کو باہر بھیجنے کا, جس طرح آپ نے باہر سے اسٹڈی کیا, آپ کا کیا پلان ہے؟ میرے بچے بھی برٹش نیشنل ہیں. جی جی. ایون مائی وائف از ایز ویل. لیکن ہمارا پلان یہی ہے کہ جو بچے چاہیں گے وہی بیسکلی فوکس کیا جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے, اینڈ ابھی ریسنٹلی اس کے 10 سپارے رہ گئے ہیں, اینڈ مائی ڈاٹر از اسٹڈنگ ان مائی اون اسکول ایز ویل, تاکہ بچے پتہ بھی چلتا جائے کہ امپیکٹ آ رہا ہے کہ نہیں ایز اسکول آف انیبلرز کے تھرو. تو مقصد ہے کہ ابھی تو بہت چھوٹے ہیں وہ, کیونکہ دے آر ویری اسمال. بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ٹائم ہے. اچھا یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بتائی کہ آپ کی بیٹی آپ کے اپنے اسکول میں پڑھتی ہے. میرے کیونکہ اب فیلڈ میں بہت سے لوگوں سے ملتا ہوں, میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اپنے اسکول کالجز ہیں, لیکن ان کے بچے وہاں پہ نہیں پڑھتے, وہ کہیں اور پڑھتے ہیں یا باہر پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ تجربہ کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں پہ نیا اسکول ہوتا ہے. بٹ آئی فیل کہ جب تک آپ کے اپنے بچے اسکول میں اپنے نہ ہوں, تب تک آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ اگر میرے بچوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو باقیوں کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. میں بہت ساری چیزیں دیکھتا ہوں اور پھر اس کو امپروو کرتا ہوں. اور جو میرے بھائی میرے پارٹنر بھی ہیں فیصل اظہر, ان کے بچے بھی اسکول میں ہیں, اور وہ بھی دوسری کسی برانچ میں, اور وہ ادھر سے امپروو کرتے ہیں, ادھر سے. چلیں اس میں یہ بات تو بڑی واضح ہوگی کہ آپ نے جو اسکول بنایا آپ کے اپنے بچے اس میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہاں پہ حکومت کی لیکن ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جہاں پہ ان کا یا ان کے بچوں کا علاج ہو سکے. یہ تو بڑی زبردست چیز ہے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. لاسٹ پہ آپ پبلک کو کوئی بھی میسج دینا چاہیں تو پلیز. ویل میں صرف یہی کہوں گا کہ اگر آپ لائف میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو ہارڈ ورک کرنا ہی کرنا ہوگا, نو میٹر واٹ. اور آپ یہ کہیں کہ یہ فیلڈ میرے لیے ہے یا نہیں, اس کو پہچاننے کے لیے جب آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو وہ آپ کو کام آنا شروع ہو جاتا ہے. جب آنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا جو پروفیشن ہے وہ پیشن بن جاتا ہے, بیکاز آپ کو ٹائم گزرنے کا احساس نہیں ہوتا. دوسری چیز سینرجی کریٹ کریں, کیونکہ آپ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتے لائف میں اگر آپ اکیلے رہتے ہیں. اینڈ آلویز امپروو, یو نیڈ ٹو آلویز کیپ امپروونگ, ٹیک انیشیٹوز,
drive things with numbers, improve communication, improve presentation, improve writing, improve English language. یہ چیزوں کو اگر آپ فوکس کر لیں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں رہتے ہوئے آپ ناکامی کو انشاءاللہ دیکھیں, لیکن اگر دیکھیں بھی تو اس سے لرن کریں اور اپنی مسٹیکس اور اپنی فیلئر کو خود کی رسپانسبلٹی لیں, نہ کہ اگلوں پہ تھرو کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.